یہ جب آج کا یہ جو ہے بحرین، یہ جب فتح ہوا تھا تو یہ بھی گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے صحابہ گئے تھے نا، پانی کے اوپر چلتے ہوئے گئے تھے۔ یہ جو بیرا شیر اور مدائن ہیں، ایران جب فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں اب طغیانی آئی ہوئی ہے، کشتیاں ساریاں ایرانی لے گئے ہیں، پل توڑ دیا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، پانی کناروں سے باہر نکل کے جا رہا ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اعلان کرتے ہیں جمعہ ہے، فجر کے بعد اعلان، آج جمعہ ہے، جمعے کی نماز کسرا کے محل میں پڑھیں گے۔ اللہ، نہ کشتی ہے اور پانی جو ہے سیلاب طغیانی آئی ہوئی ہے، کیسے جائیں گے؟ آگے ان کی فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کسی نے پوچھا نہیں کہ کیسے۔ صفیں بنائی گئیں، کہا اپنے سپہ سالار کی اطاعت کرو، اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا پانی میں اترا، سب گھوڑ سوار جو پانی میں اترے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پانی کے اوپر مسلمانوں کے گھوڑے یوں چل رہے ہیں جیسے پکی سڑک پہ چل رہے ہیں۔ آگے وہ ایرانی دیکھ رہے تھے، دیواں آمدن دیواں آمدن، یہ تو دیو آ گیا، یہ تو جن آ گیا، یہ انسان تو نہیں ہے، بھاگ گئے۔ جب سارا لشکر پار اترا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کسی کی کوئی چیز تو نہیں گر گئی؟ تو ایک سپاہی، ایک مجاہد نے عرض کی حضور میرا لکڑی کا پیالہ گر گیا، دریا میں گر گیا میرا لکڑی کا پیالہ۔ اب دریا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، دریا کو مصطفیٰ کریم کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے مصطفیٰ نے کہا تھا ارمِ یا سعد فداک ابی و امی، وہ سعد تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ وہ سعد بن ابی وقاص دریا کو حکم دے رہے ہیں، کہیں میرے سپاہی کا، میرے مجاہد کا پیالہ گر گیا، واپس کر۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، پانی یوں جا رہا تھا، پیالہ اوپر تیرتا ہوا یوں آ رہا تھا۔ ایک تیرا دامن چھوٹا، ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی، ایک تو کیا ہم سے روٹھا، ساری دنیا ہم سے روٹ گئی۔ یہ مصطفیٰ کریم کا دامن چھوڑا، آج ہم ہر کتے بلی سے ڈر رہے ہیں، جب تک مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں تھا ان کی دریا بھی مانتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نیل کے نام خط لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ آج تو مصطفیٰ کے نام لکھیں تو لوگ لڑتے ہیں، یہ کیسے، ان کو کیسے، یہاں تو دریاؤں کو پتہ چلتا ہے، دریا کے نام خاطر نیل۔ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم کتنی نہیں، یہ کر دیا تو ملک ناراض ہو جائیں گے، یہ کر دیا تو فرانس ناراض ہو جائے گا، یہ کر دیا تو فلان ناراض ہو جائے گا۔ کہا اگر تو اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، فصلیں خراب ہو جائیں گی، لوگ بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر، کوئی بات ہوئی کوئی نہیں۔ کہا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ آج کے بعد کوئی قربانی نہیں دی جائے گی، تو چل۔ اب وہ تو وہاں ایک لڑکی کو ذبح کرتے تھے ہر سال، تب چلتا تھا، ساری دنیا باہر نکل آئی کہ یہ ایک نیا معاملہ ہے کہ دریا کے نام خط، دریا کو کس نے پڑھنا سکھایا ہے، دریا کہاں جا کے پڑھا ہے، دریا کو کس نے وہ خط پڑھنا سکھایا؟ ساری دنیا، سارا مصر جو ہے وہ دریا کے کنارے ہے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے مصر کے، ان کے ہاتھ میں خط ہے، آپ نے جا کے خط وہ دریائے نیل میں پھینکا۔ راوی کہتا ہے یہ نہیں پتا چلا کہ دریا کی ریت پہ پہلے خط لگا ہے یا پہلے پانی چلا ہے۔ جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے تو ساری دنیا غلام تھی۔ ہم نے زبانی طور پہ رکھ لیا مصطفیٰ کریم کو، عملی طور پہ ہماری زندگی میں کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہا ہے، نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہمارے دفتروں میں، نہ ہماری دکانوں میں، نہ ہمارے بازاروں میں، نہ ہماری مساجد میں، کہیں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ اس لیے کیا کیا جائے؟ وقت ہے اس وقت کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دوبارہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچیں، دوبارہ جو ہے وہ ہم توبہ کریں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔